اسی طرح آپ دیکھیں آیت نمبر 24 میں کیا آ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی یہ پرابلم ہے، کیوں نہیں وہ اتنا ٹائم نکال پاتے کہ قرآن کو غور سے دیکھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی کوئی عمل کریں، کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کریں. جب تک ہم لوگ ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے ہمارے لیے مسئلے جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. آیت نمبر 33 میں آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمارے اندر یہ بھی بیلنس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ میں تو قرآن کو مانتی ہوں لیکن میں حدیث کو نہیں مانتی. اس وقت ہمیں دنیا میں کتنے لوگ ملتے ہیں جو کہ حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں اس بات پہ. وہ صرف یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کیا، دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے تو پھر مجھے کیا پتا. پھر دیکھیں اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا. جیسے آپ دیکھیں ہم دنیا میں ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور جو ہمیں پھر وہ ایکسپرٹ گائیڈ کرتا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو سملرلی ہمیں دین کے معاملے میں بھی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. اب اگر ایکسپرٹ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز درست ہے، یہ درست نہیں ہے، ہم اس کے مطابق جب فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں بھی آسانی آئیں گی. تو اس کانسیپٹ کو جو سمجھنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. مسئلہ ہمارا پتہ ہے کیا ہے، ہم کیونکہ ذرا کچے پکے ہوتے ہیں. دنیا نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ دین جو ہے وہ کوئی بھی پڑھ کے اتنا ایکسپرٹ بن سکتا ہے. یعنی کوئی بیمار ہونا تو ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں سمجھتے. کچھ لوگ کرتے ہیں اوور دا کاؤنٹر کوئی چیز لے لی، گوگل کر کے تھوڑا سا پڑھ لیا کہ کون سی بیماری ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق کام کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ گھر بنا رہے ہیں تو آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے. آپ کے بچے نے کریئر چوائس کرنی ہے تو آپ یہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، لائف کوچز ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب ہم دین کے معاملے پہ آتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص شیخ ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے فیصلے کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ بتا رہے ہیں کہ ایک سمپل فارمولا اپنی زندگی میں رکھ لو، اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. بس تھیوری قرآن میں ملے گی ہمیں کہ یہ کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی پریکٹیکل ایسپیکٹ جو ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گے. وہاں پہ ہمیں فلیکسیبلٹی بھی نظر آئے گی، وہاں ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ کس چیز میں کوئی آپشن نہیں دی گئی، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ہم ضائع کرتے جائیں گے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، میرا اتنا ڈیفیکلٹ پروجیکٹ تھا اور میں نے دن رات لگائے اور بس ختم ہو گیا، کرپٹ ہوگی، فائل اڑ گیا، اب مجھے دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے. تو دنیا میں تو آپ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ یہ نہیں کہہ سکیں. ہم میں سے کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکے گا. تو اپنے آپ کو محتاط رویے کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. 28 میں بھی ہمیں اسی طرح کا میسج مل رہا تھا پیچھے. یہ اس بنا پر ہے کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے. یہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. پیچھے بھی 28 پہ یہ بات ہو رہی ہے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں انسان کے، یا آپ کر بھی رہے ہیں کوئی کام اور وہ پھر ضائع ہو جائیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ نے اخلاص کے ساتھ نہ کیا ہو، آپ نے اللہ کے خاطر نہ کیا ہو، آپ نے صرف یا تو لوگوں کے امپریشن ڈالنے کے لیے کیا ہو، یا آپ نے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ایفرٹ کی ہو کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خاطر وہ کام نہیں کیا، تو وہ ضائع ہے، وہ رجسٹر نہیں ہوگا. جو مرضی آپ کر لیں، بڑے بڑے نام آپ کے کہیں آ جائیں، لوگ آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیں، اللہ کے پاس رجسٹر نہیں ہوگا. دوسرا، جو کام آپ نے انکمپلیٹ کیا، مطلب اب آپ دیکھیں جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا نماز کی چوری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے چوری؟ جو سارے ایکشنز ہیں ان کا حق ادا نہیں کرتے. کچھ لوگ اتنے سپر سونک سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ 4 دعائیں بتائی گئی ہیں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اور سجدے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو پڑھنی ہے، اگر میں کتنی سپیڈ سے پڑھوں تو یہ ہوگا، اور انہوں نے ملی سیکنڈ میں پڑھ کے سلام بھی پھیر لیا. یہ کیسے اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا؟ یہ تو مطلب بالکل مجھے ان امیجنیبل سی بات لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے وہ بدعت کا کانسیپٹ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بدعت سے بچا کے رکھے، کیونکہ جو انسان بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں اور بڑی ڈیفیکلٹ ہیں. دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے نا، وہ ایٹ لیسٹ اس کے دل میں یہ گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے نا.
مثلاً یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا، تو اب کیا ہوگا، چاہے کسی کو نہیں پتا چلا، آپ کا کام بھی ہو گیا اور آپ کو بڑی عادت ہے، بڑے ایکسپرٹ ہیں جھوٹ بولنے کے، لیکن آپ کو پھر بھی دل میں گلٹ ہوگا. آپ کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں تو ہر جگہ جھوٹ بولتی ہوں. آپ چھپائیں گے اپنا وہ گناہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ گناہ. جو بدعت ہے نا، اس کے بارے میں جو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین سمجھ کر کسی بھی کام کو کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے. اچھا، یہ خطرناک کیوں ہے؟ یہ خطرناک اس لیے ہے کہ ہم اس کو نیکی سمجھ کے کریں. مثلاً اگر میں بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے جی، اچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وہ تو میں پڑھ نہیں رہی، لیکن جو مجھے ویسے کسی نے کوئی بات بتائی وہ میں وظیفہ کرتی چلی جا رہی ہوں، تو میں تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہی ہوں نا. جب میں اس کو نیکی سمجھ کے کر رہی ہوں تو میرے دل میں تو بڑا سکون آ رہا ہے اپیرنٹلی کہ میں تو سمجھو میں ٹھیک کام کر رہی ہوں. اچھا اگر کوئی مجھے روکے تو میں کہتی ہوں ہاں دیکھو لوگ نیک کام سے روکتے ہیں، بھئی میں تو نیکی میں تو اللہ کا نام لے رہی ہوں. تو ایسے لوگ نہ معافی مانگتے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدعت سے بچانا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، اگر آپ پورے دن میں صرف وہ عام چیزیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان پہ کام کرنا شروع کر دیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ آپ کوئی ایکسٹرا وظیفہ پڑھیں. جب کوئی مجھے کوئی بتاتا ہے کہ میں تو یہ وظیفہ پڑھتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ اپنی نمازوں کو ہی دیکھ لیں اور آپ ان کی کوالٹی کو انہینس کریں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو تھے ایک رکعت میں سورہ البقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے چھوٹی صورتیں قل هو اللہ احد پڑھی اور چھوٹی اور صورتیں پڑھی، نماز ختم کی، اب ہم لمبا ایک وظیفہ کر رہے ہیں جس میں پہلے یہ، پھر بعد میں یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر ایسے کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے. پوچھو آپ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں صبح شام کی؟ نہیں وہ تو نہیں، لیکن میں فلاں کام کرتی ہوں، وہ تعویذ باندھنا ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ کام کرتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پھر کسی قابل نہیں رہتا. آیت نمبر 38 پہ اب ہم آ جاتے ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو، اور اگر تم روح گردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے. یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے نا، یہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں تو یہ چلے گا ہی نہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ساری مشینری ان پلیس ہے، ایک پرزا جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں جی یہ پرزا خراب ہے، یہ ہم لا کے ڈالیں گے تو سارا سسٹم چلے گا. تو ہم اپنے آپ کو وہ پرزا نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں کہ میں نہیں ہوں تو اللہ کا سسٹم نہیں چلے گا. بالکل بھی نہیں. اللہ کا سسٹم وہ چل رہا ہے، ہمارے بغیر بھی چل رہا ہے. ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا تب بھی چلتا رہے گا. ہم جب دنیا میں نہیں تھے نا تب بھی بڑا اچھا چل رہا تھا. یہ ہماری نیڈ ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات یہاں پہ کیا ہے کہ اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں کسی اور کو لے آئے گا. اب آپ دیکھیں مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹنس نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف کے لوگوں نے بھی ایکسیپٹنس نہیں دی بلکہ زیادہ برا سلوک کیا. کن لوگوں نے ایکسیپٹنس دی؟ مدینہ کے لوگوں نے. اور اس وقت پوری دنیا میں سوچ لیں مسلمانوں کے لیے مکہ کے بعد سب سے امپورٹنٹ جگہ کون سی ہے؟ مدینہ. یعنی کبھی کبھی ہم جو اپنا سٹیپ لیتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، آپ سوچیں ہم یہ سوچتے نہیں کہ ان کے کتنے لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ مکہ کے لوگ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے تو ہمارے لیے مکہ ہی مکہ ہوتا. اسی طرح آپ سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چلے مکہ والوں نے نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے وہ ویلکم کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیکھنا چاہتے ہیں دین، ہم ہمارے پاس آئیں، تو ان کی وہ ویلیو ہوتی جو اس وقت مدینہ کی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ بٹھا دیا. تو ہم سب کی زندگی میں ایسی سچویشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی قدر نہیں کرتا، شوہر قدر نہیں کرتا، بچے قدر نہیں کرتے، ماں باپ قدر نہیں کرتے، کولیگز قدر نہیں کرتے، کوئی اور بیوی قدر نہیں کرتی، سسرال والے قدر نہیں کرتے، میکے والے جو ہیں نہیں پوچھتے. لیکن اللہ بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے اکنالج کروانے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طریقے سے وہ خیر ہم تک لوٹا دیتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس راستے پر شدت کے ساتھ جو ہے وہ چلتے چلے جائیں. جو انسان اللہ کے اس راستے پہ چلتا ہے
اس کے لیے آسانیاں آتی ہیں. یعنی دنیا کے لیے کہ جی دنیا والے کیا کہیں گے، کبھی بھی دین کو چھوڑا نہیں جاتا. اگلی سورت پہ آتے ہیں، سورہ الفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دے دی. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. تقریباً 6 جو ہجرت کا سال تھا اس میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بہت پسند تھی، اس لیے کہ اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے پورے واقعے کو یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، سچے خواب ہوتے ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. صحابہ کو بتایا تو بہت خوش ہوئے، احرام پہن کے سب نکلے. لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ان کو روک دیا گیا، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. اس ٹائم پہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی، اور وہ جو ٹریٹی ہوئی تھی صلح حدیبیہ، اس میں جو ساری شرطیں لکھی گئی تھیں وہ بظاہراً یہ لگ رہا تھا کہ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر رہے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا. اور اس سیٹ بیک کے ٹائم پہ یہ سورت نازل ہو کے کیا بتا رہی ہیں؟ ہم نے آپ کو فتح دی، فتح مبینہ، کھلم کھلا فتح ہے. کین یو امیجن؟ یعنی اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ کئی دفعہ ہم صرف چیزوں کی فیس ویلیو کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں مجھے کیا فائدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت فائدے رکھے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں کسی ایسے شخص سے شادی ہو جاتی ہے کسی کی جو وہ کہتی ہے کہ مطلب اس میں کیا مجھے فائدہ، لیکن ہم کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم برڈز آئی ویو نہیں دیکھ سکتے، ہم پکسلز کو دیکھتے ہیں. تو پکسل دیکھ کے ہم کہتے ہیں اس سے شادی کا مجھے کیا فائدہ. نہ ہمارے پاس کوئی کمپیریٹیو ہوتا ہے انالیسس کی، اگر اس سے ہوتی اور وہاں میں ہوتی تو وہاں میرے ساتھ کیا ہوتا. یا کوئی جاب ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہماری زندگی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ ہمارے لیے کوئی فتح رکھی ہوتی ہے. جھکنے میں فتح رکھی ہوتی ہے، سوری بولنے میں فتح رکھی ہوتی ہے، معاف کر دینے میں فتح رکھی ہوتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میں ہی کیوں کروں. آج سے جو پچھلی جنریشن ہے نا، ان میں آپ کو ہزارہ خواتین مل جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ میں نے، یعنی آپ اپنی جنریشن سے پیچھے چلے جائیں، مطلب میری عمر کے جو لوگ ہیں اس سے جنریشن جو پیچھے ہے، وہ یہ کہیں گے ہماری شادیاں ہوئی، خواتین خاص طور پہ کہیں گی ہمارے ہسبینڈ بڑے اسٹرکٹ تھے، انہوں نے ہمیں یہ کرنے دیا یہ نہیں کرنے دیا، لیکن ہم نے برداشت کیا اور ہم نے اپنے بچوں پہ اپنی فیملیز پہ فوکس کیا، اور دیکھو ہم ویل اسٹیبلشڈ ہیں. کیا تھا؟ فتح مبینہ. آپ کو کامیابی ملی اس چیز سے جو آپ نے پیس کریٹ کیا، رادر کے آپ نے ہر چیز کو ایشو بنا لیا. اپنا کھانا خود گرم کرو، اور اپنے جرابیں خود ڈھونڈو، اور اپنا یہ کام خود کرو. مطلب پتہ نہیں کیسے ہم ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں وہ ماحول بنا لیے کہ میں کیوں کروں. لیکن دیکھیں جب وہ چیزیں آپ کے گھر میں پیس لا رہی ہیں اور آپ ان چیزوں کو ذرا برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ ایجی نہیں ہوتے کہ ان لوگوں نے، آپ سوچیں جو جس جنریشن کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے اپنے بڑے بڑے سسرال والوں کو مینج کیا، بڑے بڑے سسٹمز کو دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انہیں کیا کچھ خیر دی. یہاں سے ہمیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ویژنری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو انسان ویژنری نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں دنیا میں حاصل کر سکتا. پھر ہمیں کچھ اور چیزیں پتہ چلتی ہیں اس پورے واقعے سے کہ اسلام جو ہے نا، ہمارا دین کیا بتاتا ہے. پیس جو ہوتی ہے نا، جہاں سکون ہے نا، جہاں پر آپ تھوڑا جھک جاتے ہیں نا، تو وہاں پر اسلام پھلتا پھولتا ہے. کچھ چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا. میری ساس جو ہے نا وہ ہے ایسی، وہ 3-4 طنز کر دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں. آج ہی میں کہیں گئی ہوئی تھی تو وہ بیٹھی ہوئی تھی ساس اور بہو، ان کا جو بیٹا تھا وہ آیا اور اس نے آ کر اپنی بیوی کا پوچھا کہ وہ کدھر ہے. تو ان کی ساس نے کہا کہ ہے دیکھو میرا بیٹا ہے لیکن صرف تمہارا پوچھ رہا ہے، اس نے میرے سے بات نہیں کی. وہ جو بہو تھی اس نے ہنس کے فوراً کہا آپ میرا نا کتنا خون بڑھا دیتی ہیں مجھے یہ بتا کے کہ آپ کا بیٹا میرا خیال رکھتا ہے. مطلب اس نے لائٹ ٹون میں اس چیز کو فوراً دے دیا. مطلب میں اس وقت سوچ رہی تھی ان دونوں کو دیکھ کے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک اور بہو ہوتی ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا کہ میری ساس تو مجھے باتیں سنا رہی ہیں. اگر وہ موڈ خراب کر کے اٹھ کے چلی جاتی تو ساس کا بھی موڈ خراب ہو جاتا. ساس اپنے بیٹے کو بلا کے کوئی بات کہتی، بیٹا ہو سکتا ہے بیوی کی یا ماں کی سائڈ لیتا اور مسئلہ بڑھ جاتا. اسی طرح ایک اور خاتون کو میں ملی، ان کی ساس کافی سخت طبیعت کی، کبھی وہ کچھ کرتی ہیں کبھی کچھ کہتی ہیں، کبھی ایک دم کہتی ہیں یہ چیز یہاں رکھ دو، کبھی ایک دم کہتی ہیں یہ چیز ایسے کر دو، کبھی ایک دم ڈھیر سارے مہمانوں کو بلا لیتی ہیں اور اس کے اپنے چھوٹے بچے. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم کیسے مینج کرتی ہو تو اس نے اتنا ہنس کے کہا کہ آئی ہیو ایکسپٹیڈ ہر دا وے شی از.
اور جب میں نے ان کو ایکسپٹ کر لیا تو میری زندگی میں نا بہت سکون آ گیا. تو لوگوں کو ایکسپٹنس دینا کہ وہ ایسے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو مجھے کنسلٹ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی یہ ایکسپٹنس نہیں ہوتی, بلکہ کچھ لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہم تو آپ سے بات کرنے آئے تھے تو آپ نے تو سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیا. تو میں کو کہتی ہوں ملبے کی بات نہیں ہے, دس از ریالٹی, یو ہیو ٹو ایکسپٹ. آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی خیر آتی ہے. صلح حدیبیہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ سالوں کے بعد یعنی جو تھے مسلمان وہ چند گنے چنے چند تھاؤزینڈ تھے, اور ان کا نمبر کتنا بڑا, کتنے لوگوں تک پیغام گیا. صلح حدیبیہ تھا, اس نے راستہ کھولا تھا فتح مکہ کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ سے مشکلات سے آسانی دے دی. اس کے بعد کیا حالات ان لوگوں کے اچھے ہونے شروع ہو گئے. اس وقت بھی مسلمان اتنے پریشان تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ احرام کھول دیں تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. تو ام سلمہ جو تھی انہوں نے ان کو کیا کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں, کیونکہ صحابہ جب آپ کو کچھ کام کرتے دیکھیں گے, ایکشن کرتے دیکھیں گے, وہ ضرور فالو کریں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے احرام کھولے اور اپنا قربانی کی تو تمام جو صحابہ کے ساتھ انہوں نے بھی یہ کام کیا. سو دس از لائک اے اسٹرانگ میسج. اس سورت کو آپ ضرور دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے گا, سورہ حجرات. جب آپ کے گھر میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے یا آپ سکون لانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اگلا اہم کام جس کے اوپر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے اپنے گھروں پہ توجہ دینا. معاشرے میں جو چیزیں آپ کو غلط ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس میں جس چیز کو فکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں سوشل انگیجمنٹس کے بارے میں پتا چل رہا ہے. دیکھیں ہم جو سوسائٹی میں ایشو دیکھ رہے ہیں, رشوت ہے, جھوٹ ہے, یہ ہے اسکینڈلز ہیں, یہ اور ہم کئی دفعہ اوور لوڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا اب. تو اب یہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ یہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے حجرات. ہر ایک کے اپنے کمپاؤنڈز, کمپارٹمنٹس, حصے, گھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے ابتدا کرو. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں یہ جو اس میں پرنسپلز بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق سسٹم کریٹ کرے تو جب یہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور ایک معاشرہ بنائیں گے تو اس معاشرے میں بھی وہ خیر آئے گی. تو یہ بہت خوبصورت صورت ہے, اس کو بھی بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکرو پرابلم جو ہے نا, سوسائٹی کی میکرو پرابلمز ہیں, اس کا سٹارٹ مائکرو سے لیا گیا. کیسے شروع ہو رہی ہے صورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. سب سے پہلا اصول, پہلا پرنسپل ہمیں یہاں پہ کیا دیا گیا ہے؟ اللہ سے آگے نہیں جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو حکم اللہ رسول کا آ گیا بس وہ کام کرنا ہے, اس سے زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنا اوپینین لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے قرآن کا حکم پڑھا, فوراً دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اپلائی کیا. ویری سمپل سولوشن ہمیں یہاں پہ دے دیا گیا ہے. یعنی ہم ہر چیز کو ایسے طریقے سے نہ لے کے جائیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہے. سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جس کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو نہ دیکھوں کہ میری حدیث یا میرا کوئی حکم تمہارے سامنے بتایا جا رہا ہے اور تم آرام سے ریلیکس ٹون میں بیٹھے ہوئے ہو, اچھا میں تو صرف اس کو فالو کروں گا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس ایٹیچیوڈ سے بتانا ہے. کون لوگ اس طرح اللہ کے اور رسول سے آگے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا, سٹیٹس ہی نہیں پتا نا, اللہ کا سٹیٹس کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے, یا تکبر بہت ہے ان کے اندر, یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. تو اللہ رسول کا سٹیٹس وہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں, ہمارے گھروں میں. بیٹا آئی ایم سو سوری, یہ ہم کر نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا, ہمیں اجازت نہیں دی. بیٹا آئی ایم سو سوری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. چھوٹی بات ہو سکتی ہے, بڑی بات ہو سکتی ہے. لمبے لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے, ایک پلیزنٹ انداز میں ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں. دوسرا حکم کیا آ جاتا ہے آیت نمبر 2, یا ایھا الذین آمنوا. اس میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. یہاں پہ ہمیں پتا ہے نا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا 70-80 لوگوں کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھ کے انہوں نے کیسے بلایا, یا محمد اخرج علینا, اور زور زور سے بلا رہے تھے. تو ہمیں یہاں پہ یہ مینر سکھایا جاتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ مینر رسپیکٹ. کیا ہے رسپیکٹ؟ اپنے گھروں میں جو ہے آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے. سب سے پہلی رسپیکٹ کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کے پیرامیٹرز ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گے کہ وہاں پہ کیسی رسپیکٹ ہوتی تھی. پھر حدیث کی رسپیکٹ ہو، سنت کی رسپیکٹ ہوگی. اس کے بعد جو بھی گھر میں اتھارٹی ہے اس کی رسپیکٹ ہوگی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ پھیلے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور اماں ابا کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، موم میرے لیے پانی لیں، ڈیڈ ذرا دروازہ بند کر دیں. تو اس کلچر کو نہ کریٹ ہونے دیں. ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو نا بہت لبرل طریقے سے پالیں گے، ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی. چھوٹے چھوٹے بچے کانفیڈنس کے نام پہ ایسے ایسے جوکس کریک کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو ڈس ریسپیکٹ سکھا رہے ہیں، اور وہ جب آگے جاتے ہیں، جب ان کا منہ کھل جاتا ہے کہ بزرگوں کے آگے ہم جیسے مرضی بات کریں، ہم شاید بہت وٹی ہیں اور بہت سمارٹ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھر آگے جا کر یہ پیرامیٹر سیٹ ہو جاتے ہیں. کسی کی بھی ورتھ کو انڈرسٹینڈ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ اس کو رسپیکٹ شو کرتے ہیں. آیت نمبر 5 میں آ جائیں تو پھر ہمیں کیا یہاں پہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا ہے تو اس کے آداب کیا ہوں گے. پرائیویسی، ہوم پرائیویسی، یہ جو سرپرائز وزٹس کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارا دین نہیں دیتا. یا آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ جو سٹاک کرتے ہیں کہ لوگوں کو چیک آؤٹ کرتے رہتے ہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. واٹس ایپ پہ اگر جناب آپ نے کوئی کسی کا میسج دیکھا لیکن فوراً جواب نہیں دیا تو اس کے ساتھ جو آپ کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. یا یہ کہ کسی نے جی آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، آپ نہیں ان کو ایڈ کرنا چاہ رہے اپنے اکاؤنٹ میں، تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، بہت ٹونٹنگ انداز میں آپ کو میسجز بھیجتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. تو یہاں پر ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دیکھ کتنے خوبصورت پرنسپلز ہیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، وہ سکھائے جا رہے ہیں. آیت نمبر 6 میں آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تم ایذا پہنچاؤ پھر اپنے لیے پشیمانی اٹھاؤ. یا ہر چیز کو چائنیز وسپر نہ بنا دیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور اپنے کانوں سے نہیں سنا تو پھر اپنے چھوٹے دماغ کے ساتھ اس کو پروان نہ چڑھائیں، اور پھر اپنے بڑے منہ کے ساتھ اس کو ساری دنیا کے سامنے نشر نہ کریں. اگر آپ نے کوئی چیز سنی ہے، آپ کو کنسرن نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری بات ہے تو کسی سے کنفرم کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنفرم کرنے سے یا آگے بات کرنے سے مسئلے مسائل بڑھیں گے تب بھی خاموشی اختیار کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایڈوائز ہی یہ کیا ہے کہ انسان وہی کامیاب ہوا جو خاموش رہا، جس نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں زیادہ اپنے آپ کو تنگ کیا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 7 میں ہمیں 3 بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جو انسان اس طرح کا مزاج بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر فوکس ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے اور اندر کی خوبصورتی ہے. اور اگر نہیں وہ کام کرتا تو اس کا کیا نقصان ہے؟ یا تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یا فسوق کی طرف، ڈس اوبیئنگ کی طرف، نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، والعصیان، یا اس کا بالکل کیجول ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں راہ یافتہ نہیں، کہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ رشد چاہیے ہوتی ہے، رشد، اور وہی نہیں لوگوں کے پاس ہوتی. آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. کانفلکٹس کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ نارمل چیز ہوتی ہے. جیسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ 2 برتن اکٹھے ہوں تو وہ بجتے ہیں، تو آپ نے اس سے ڈیل کرنا سیکھنا ہوتا ہے. مس مینج کانفلکٹس نہیں ہونے چاہیے. اور کانفلکٹس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ اسٹریس مینجمنٹ آنی چاہیے، ایموشنل انٹیلیجنس آنی چاہیے، دوسروں کی فیلنگز، کمپیشن اور ایمپتھی آنی چاہیے. پھر یہ کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہمارے سے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ میری بات سنے. پھر اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ سائڈز نہ لیں، انویسٹیگیٹ کریں، دونوں کی بات سنیں، اور جو بھی فیصلہ ہو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. آیت نمبر 10 میں اب ایک وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک جو مومن ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم آپس میں ان دونوں بھائیوں کا ملاپ کروا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وہ ٹرپل فلٹر ٹیسٹ آتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اسکالر تھے اور ان کے پاس ایک شخص آیا بھاگا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ایک دوست کے بارے میں بڑی خاص بات سنی ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، پہلے تم 3 سوالوں کے جواب دو، 3 ٹیسٹ پاس کرو اور پھر وہ بات کرنا.
پہلا سوال یہ ہے کہ جو کچھ تم بتانے والے ہو کیا تمہیں 100% پتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ سچی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے مطلب سنا ہے کسی سے. میں نے کہا چلو جی پہلا ٹیسٹ گیا. دوسری بات، جو تم مجھے بتانے والے وہ اچھی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، اچھی بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو وہاں پہ بھی فیلئر ہو گیا. تیسری بات یہ کہ جو تم مجھے بتانے والے وہ فائدہ مند بات ہے، اس سے مجھے سننے کے بعد کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پلیز تم میرے ساتھ شیئر نہ کرو. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی انسان ہمارے سامنے بات کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں چلو بتا دو نہ بتا دو، کتنی پتہ نہیں بتاؤں نہ بتاؤں، بتا دو، اور اس کے بعد کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے. وہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، یا ہم سننا نہیں چاہتے، یا یو فیل بیڈ، آپ کسی انسان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور اس نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات بول دی. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھے کسی نہ کسی لیول پہ. آیت نمبر 11 آ جاتی ہے. اس میں ہمیں 3 ایٹیچیوڈز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان 3 ایٹیچیوڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یسخر، مذاق اڑانا، تلمزو، سارکیسٹک ہونا یعنی تنزیہ باتیں کرنا، تنابزو، لوگوں کو ٹائٹلز دینا جو ایسے ہوں جن سے مطلب ایک شرمندگی کا احساس ہو. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے، ہر طرح کے لطیفے، جوکس، اور ہم کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ کے نام پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ مائنڈ بھی نہ کریں. اگر کسی کا منہ بنے تو ہم کہتے ہیں لو اتنا تو تمہارے اندر ہونا چاہیے، دل بڑا کرو. اور ہنسی مذاق کی حد ہم نے کراس کر لیا، اور اس میں پھر مکس گیدرنگ میں جو ہنسی مذاق ہے اس کی بھی خاص طور پہ اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. تو ہمیں لاف وتھ اور لاف ایٹ کا فرق پتا ہونا چاہیے. جتنا زیادہ آپ کو یہ فرق پتا ہوگا اتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر سکیں گے. پھر آیت نمبر 12 آ جاتی. پھر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں: ظن، تجسس، اور وہ جاتی ہیں غیبت پہ. ظن کیا ہے؟ سسپیشن. آپ کو شک ہوا، آپ کے دل میں بات ہے، کوئی سالڈ گراؤنڈنگ نہیں ہے، آپ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ساس کے بارے میں، میرا خیال ہے وہ گئی ہے تو یہ بات ہوگی، اس طرح کے آپ کے سسپیشن ہے. اس سے اگلی سٹیج آتی ہے تجسس. اگر آپ سسپیشن میں پکے ہیں تب آپ ٹو لگانی شروع کر دیتے ہیں، اسپائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے آگے جو ہے غیبت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان رویوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ کرائیٹیریا جو ہے آیت نمبر 13 میں دے دیا گیا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے. تو تقوی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان جتنا زیادہ تقوی پہ کام کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر خیر اور بھلائی آتی ہے. بات یہ ہے کہ انسان جب ان مینرز کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ میچور ہوتے جاتے ہیں، تو انسان کی پوری پرسنالٹی کو شیپ اپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد سورہ قاف آ جاتی ہے. قاف والقرآن المجید. قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا. تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے. یہاں پہ قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اللہ کے سسٹم کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کی زندگی تو بڑی مشکلات میں ہے. اسی طرح آیت نمبر 18 میں دیکھیں کیا آ رہا ہے: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے منہ سے کوئی لفظ نکل نہیں پاتا مگر یہ کہ اس پہ نگہبان تیار ہے. سارا دن ہمیں یہ ڈر لگتا رہتا ہے گوگل والے اور فیس بک اور فلاں ہمارے جو ہیں ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. نہیں تو وہ جو اللہ کے پاس ہماری ہر چیز کلیکٹ ہو رہی ہے، جس میں ہماری نیتیں بھی آ رہی ہیں. ہم کئی چیزیں گوگل سے اور فیس بک سے چھپا سکتے ہیں اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بہت اسٹرانگ سرویلنس سسٹم ہے اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو یہاں پر اس چیز کے بارے میں بھی محتاط رویے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 30 کو دیکھیں: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو پھر بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہیں. اس میں اس کا جواب ہے، اس کو تو ہائی لائٹ کر دیں. جب آپ کوئی نیک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں مطلب تم ہی نیک ہو اور یہ باقی سارے جہنم میں جائیں گے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جائیں گے. جہنم کہتی ہے اور لے آئیں، جو لوگ بھی غلط کام کریں لے آئیں. اور اس کے مقابلے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اور وہ لوگ جو جنت پر جائیں گے. جنت کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت پرہیزگار لوگوں کے بالکل قریب لائی جائے گی اور وہ ذرہ بھی دور نہ ہوگی.
اور یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا. اواب حفیظ، یہاں پہ ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے کام کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ اتنا شاندار، آگے بھی اگر آپ آیات اس کی پڑھیں کہ بہترین اور شاندار قسم کا ان کو ریسیپشن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سورہ الزاریات. سورہ الزاریات کی شروع کی 30 جو آیات ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں، اور بیسیکلی اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی کریٹ کی ہیں انسان کے لیے کریٹ کی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہر چیز میں ہارمنی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم کے اندر جو بہتری رکھی ہے اس پہ کام کرنے کے بجائے خود اپنے لیے مسائل، ہر قسم کے مسائل جو پیدا کرتا ہے، چاہے اپنی ذاتی زندگی ہے، چاہے ارد گرد لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، یا آپ اس سے بھی باہر نکلیں، پولوشن ہے، سوسائٹی ہے، کوئی چیز آپ دیکھ لیں، ان سب میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے آتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.